بسم اللہ الرحمن الرحیم وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم دوستو، پچھلے سبق میں محل استعاذہ کے بارے میں گفتگو ہوئی تھی. آج کے سبق میں الفاظ استعاذہ یعنی تعوذ کن کن الفاظ سے کرنا چاہیے، اس کے بارے میں گفتگو ہوگی. بات شروع کرتے ہیں. قرآن کریم میں حق تعالی نے استعاذہ کا حکم فرمایا ہے، لیکن الفاظ استعاذہ یعنی تعوذ کے الفاظ کی تعین نہیں فرمائی، اس لیے کہ یہ آیت مطلق ہے. تو اس کے اطلاق پر عمل کرتے ہوئے مختلف الفاظ سے استعاذہ کر سکتے ہیں اور مختلف زبانوں میں کر سکتے ہیں. مگر بہتر یہ ہے کہ عربی زبان میں استعاذہ ہو، اس لیے کہ قرآن خود عربی زبان میں ہے اور جس ذات پر قرآن نازل ہوا ہے وہ بھی عربی ہے. عربی میں بھی ان الفاظ سے استعاذہ کیا جائے جو مروی ہے اولا اور بہتر ہے. اب جاننا چاہیے کہ الفاظ استعاذہ کی 3 قسمیں ہیں. نمبر 1 استعاذہ غیر مرویہ، نمبر 2 استعاذہ مرویہ، نمبر 3 استعاذہ مختار. استعاذہ غیر مرویہ جیسے اعوذ باللہ من النار ومن شر الکفار ومن غضب اللہ الجبار والعزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین. یہ استعاذہ عام طور پر قرآنوں میں سورہ براءت کے حاشیہ میں لکھا ہوا ہوتا ہے. یہ استعاذہ غیر مرویہ ہے. الفاظ مرویہ میں سے کچھ استعاذہ ایسے ہیں جو لفظ اللہ کے بغیر ہیں، جیسے اللہم انی اعوذ بک من الشیطان الرجیم. اس کے علاوہ بہت سارے الفاظ ہیں، بہت سارے استعاذہ ہیں جو الفاظ مرویہ ہیں. یہاں پر مختصر صرف ایک مثال دے دی گئی تاکہ بات سمجھ میں آ جائے، اور یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ الفاظ استعاذہ کتنے طرح کے ہوتے ہیں اور کس کس طرح پڑھے جاتے ہیں. الفاظ استعاذہ میں زیادتی. اب الفاظ استعاذہ میں زیادتی کر سکتے ہیں یا نہیں، اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ زیادتی مختلف الفاظ کے ساتھ وارد ہوئی ہے، جس میں سے بعض الفاظ حق تعالیٰ کی پاکی بیان کرنے کے متعلق ہے، اور بعض الفاظ شیطان کی برائی کرنے کے متعلق ہے، اور بعض مستعذ منہ کی زیادتی کے باب میں مذکور ہے. اتنے طرح کے استعاذہ ہیں. کسی میں استعاذہ ایسے ہیں جس میں حق تعالیٰ کی پاکی بیان کی جاتی ہے، اور کسی میں ایسے الفاظ ہیں جس میں شیطان کی برائی کی جاتی ہے، اور کچھ استعاذہ کے الفاظ ایسے ہیں جو مستعذ من ہیں، اللہ کی پاکی بیان کی جاتی ہے اور
شیطان کی برائی بھی کی جاتی ہے۔ اب یہ جان لینا چاہیے کہ الفاظ کی کمی کے ساتھ بھی استعاذہ کر سکتے ہیں، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان، اس کو ابو داؤد اور جبیر ابن مطعم نے نقل کیا ہے۔ اب اتنے سارے استعاذہ ہیں، اتنے سارے استعاذہ کے الفاظ ہیں، اب ان میں کون سے ایسے استعاذہ ہیں جو مختار ہے اور بہتر ہے ہمارے لیے، اس کے بارے میں فرماتے ہیں روایت کی روح سے تمام قراء کے لیے، روایت کی روح سے تمام قراء کرام کے لیے مختار اور پسندیدہ یہ الفاظ ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ دلیل یہ ہے کہ سورہ نحل کی آیت فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ کے موافق ہے۔ یہ بحث الفاظ استعاذہ کے متعلق تھی، اس کے بعد بات ہوگی حکم استعاذہ کے بارے میں انشاءاللہ تعالی۔ اللہ ہم سب کو مزید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔